بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک مشہور کیس دعا زہرا کیس اس وقت کہاں پہنچا ہے، یہ سوال ہر ذہن میں جو ہے وہ گونج رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک اس کیس کے حوالے سے باتیں جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے کیس جبران ناصر صاحب نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، چونکہ جو ہے جبران ناصر صاحب ایڈوکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اس وجہ سے وہ سوشل میڈیا کی زبان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور سوشل میڈیا کی جو نفسیات ہیں اس سے اچھے طریقے سے آگاہ ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے ہر آدمی کو، ہر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس کیس کو جتنا ممکن ہو سکے بچی کے نام سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کو وائرل نہ کیا جائے، نہ پھیلایا جائے، بلکہ جو ہے وہ ملزم کے نام سے پھیلایا جائے۔ لیکن بہرکیف اس وقت تک شاید جو ہے دعا زہرا کا جو نام ہے وہ بہت زیادہ فیمس ہو چکا تھا، اور اس کو روکنا جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو چکا تھا۔ اب آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگوں نے اس دعا زہرا کیس سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے، چونکہ یہ ٹاپک ایک ہاٹ ٹاپک سوشل میڈیا پہ بن چکا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نام کے ساتھ، دعا زہرا کے نام کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو شیئر کی جاتی تھی تو اس سے لوگ جو ہے وہ اپنے چینلز جو ہے وہ پروموٹ کرتے رہے، یعنی کہ وہ کام جو کہ مختلف سوشل میڈیا کی کمپنیز جو ہے وہ کر رہی تھیں، اور وہ سبسکرائبرز بیچ کے اور ویوز بیچ کے جو ہے اور واچ ٹائم بیچ کے کام کر رہی تھیں، وہ کام صرف ایک نام نے جو ہے وہ کر دیا تھا۔ اور یہ اس ٹاپک کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو کہ سوشل میڈیا کا نام تک نہیں جانتے تھے، انہوں نے یہ نام استعمال کر کے بہت وہ اوپر آئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ضمیر کی آواز بھی ہوتی ہے۔ لیکن جس وقت جبران ناصر صاحب نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ بچی آخر یہ بھی زندگی گزارے گی، اور اس کی جو ہے اس کو مستقبل میں زندگی گزارنے میں بہت مسائل درپیش ہوں گے اگر ہم اسی طرح سے دعا زہرا کا نام استعمال کرتے رہے تو، اس لیے میری گزارش ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ دعا زہرا کا نام استعمال نہ کریں۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس چینل سے، یعنی کہ مختار علوی چینل سے، ہماری کوشش یہ رہی کہ اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ٹائم تک ہم نے کوئی کسی طرح کی ویڈیو بھی دعا زہرا کے نام سے جو ہے وہ ہم نے نہیں شیئر کی۔ البتہ وہ ملزم ظہیر کے نام سے جو ہے وہ چند ایک ویڈیوز ہم نے اس کے بعد ڈالی ہیں۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے جو کہ دعا زہرا کا نام استعمال کر کے اوپر آئے، اب کیا وجہ تھی کہ جس وقت ان کو ایک ریکویسٹ کی جا رہی تھی وہ اپنے آپ کو روک نہیں پائے، اور اس کے بعد بھی دعا زہرا کے نام سے یہ لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بناتے رہے اور چلاتے رہے؟ یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بڑی جو ہے نا حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان، ہمارے ہاں تو آپ یہ سمجھیں کہ مردہ ضمیری کی بہت زیادہ ثبوت دیے جاتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے اندر زندہ ضمیر ہونے کا جو ثبوت ہے بہت کم لوگ دیا کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ مردہ ضمیری کے جو ہے وہ یہ سمجھے کہ مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کسی کی بہن بیٹی کے حوالے سے ہم نے جو رائے دینی ہے وہ ہمارے لیے تو صرف اور صرف ایک رائے بن جائے گی۔ یہ صرف دعا زہرا کا کیس نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اور بہت ساری لڑکیاں موجود ہیں کہ جیسے ہی لڑکی کی کوئی بات آئے گی فٹ وہاں پہنچ جائیں گے کہ جی ان کا تو لڑکی تو جو ہے یہ بھاگ گئی ہے، لڑکی جو ہے اس نے بھاگ کے شادی کر لی ہے، اس نے لو میرج کر لی ہے۔ ایسے معاملات کے لیے تو ہمارا معاشرہ اب یہ سمجھیں کہ وہ مثال اس کی بن چکی ہے کہ جیسے مکھی ہوتی ہے اور وہ پورے خوبصورت جسم کو چھوڑ کے ایک گندے سے زخم کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے۔ تو یہ مثال ہماری بن چکی ہے ہمارے معاشرے کی۔ یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنا چینل پروموٹ کر رہے تھے، اور چینل پروموٹ ایسے یعنی کہ اس ہی نام سے ہو رہا تھا۔
یہی نام جو تھا اسی سے چینل اپنے جو ہے وہ پروموٹ کر رہے تھے، اور بہت سارے ویورز جو تھے، بہت سارے سبسکرائبرز جو تھے اس کو اٹریکٹ کر رہے تھے۔ تو جس وقت انہیں کہا گیا کہ اب آپ اس سینسٹیوٹی کو سمجھیں کہ دعا زہرا کی بات اگر آپ لگاتار کرتے رہتے ہیں تو دعا زہرا کا مستقبل تاریک ہو جائے گا، اس لیے دعا زہرا کا نام استعمال نہ کریں، جب یہ بات کی گئی تو یہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ صحیح؟ کیوں؟ کیونکہ اب ان کے پاس ایک ہی پوائنٹ رہ گیا تھا کہ ان کا چینل اوپر تب جا سکتا ہے کہ جب یہ دعا زہرا کا نام استعمال کریں۔ صحیح؟ یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس بچی کی زندگی جو ہے اس کا خیال کریں، یہ بھی عزت کی زندگی گزارے گی، آپ اگر اسی کا نام استعمال کرتے رہے کہ تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے مستقبل میں کافی مشکلات کھڑی کر دیں گی۔ لیکن وہ یہ بات جو ہے یہ اس وجہ سے اپنی شہرت کے لیے، وہ اپنے سبسکرائبرز کے لیے، اپنے یوٹیوب چینل کی پروموشن کے لیے وہ چیز جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ کسی کی بیٹی کی عزت، کسی کی بیٹی کا احترام جو ہے وہ کتنا قیمتی ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے یا میرے یوٹیوب کے سبسکرائبرز اور ویورز جو ہے وہ قیمتی ہیں۔ تو یہ سوچ اگر ہمارے معاشرے میں پلنا شروع ہو جائے کہ ہم اپنی جو ہے وہ ضمیر کو زندہ کر کے یوٹیوب کے اوپر اپنے سارے کام کرنے شروع کر دیں، تو ہمارے معاشرہ جو ہے اس کی مثالیں امریکہ اور یورپ کے لوگ دینا شروع کر دیں، وہ کہیں گے ایسا معاشرہ ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے لوگ امریکہ اور برطانیہ کی مثالیں کیوں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ضمیر کو زندہ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یہ ایک بہت مشکل کام ہے، مردہ دل کو زندہ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور آج ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آج کسی کی بیٹی کی بات ہم کر رہے ہیں تو کل کوئی ہماری بیٹی کی بھی بات کرے گا۔ صحیح ہے؟ اگر ہمارے لیے بھی مسئلہ بنے گا تو لوگوں کو ہم ریکویسٹ کرتے پھریں گے کہ مہربانی کرو میری بیٹی کا نام استعمال نہ کرو، لیکن وہ کہیں گے نہیں بھائی ہمارا بھی چینل اوپر جا رہا ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ بات اگر یہ چینل والے، وہ خواتین بھی اس میں شامل ہیں بہت ساری، میں اگر جو ہے وہ یہ احترام ملحوظ نہ ہوتا تو میں ان کا نام بھی لیتا، وہ خواتین بھی بہت ساری ہیں، وہ مرد حضرات بھی بہت سارے ہیں جو نئے نئے سوشل میڈیا پہ آئے تھے اور انہوں نے دعا زہرا کو ابھی تک اس نام کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ تو خدا را یہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ دعا زہرا اس وقت جو ہے وہ شیلٹر روم کے اندر موجود ہے، شیلٹر ہوم میں موجود ہے یہاں کراچی میں، اور اس کے والدین ان سے دعا زہرا سے ملاقات بھی کر چکے ہیں، اور عن قریب انشاءاللہ تعالی دعا زہرا اپنے گھر واپس آ جائے گی۔ یہ وقت جو لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے کتنا وقت لگنا ہے، اور یہ بڑا دلچسپ طریقہ کار تھا کہ جس طریقے سے بچی کراچی واپس آئی، اور کراچی واپس آ کے پھر جس طرح سے جو ہے وہ ظہیر گرفتار ہوا، ان کی والدہ جو ہے وہ کیس کا سامنا کرتی رہیں، اور پھر جس طرح سے دعا زہرا کے والدین جو ہے وہ اس سارے مسئلے کو ہینڈل کرتے رہے۔ پچھلے دنوں دعا زہرا کی والدہ اور والد کی ملاقات ہوئی دعا زہرا کے ساتھ، بڑی خوشی کا اظہار کیا دعا زہرا نے بھی، اور بعد میں جب واپس آئے تو وہ جو دعا زہرا کی خوشی تھی وہ مہدی کاظمی صاحب کے چہرے سے عیاں تھی۔ مہدی کاظمی صاحب کے چہرے سے جو خوشی مل رہی تھی وہ پتہ چل رہی تھی، اس سے پتہ چل رہا تھا، اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ دعا زہرا یعنی کہ ان کے جگر کا ٹکڑا جو ہے وہ کتنی خوش ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد دعا زہرا واپس گھر پہنچے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔